ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمد للہ. ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کل جو ہے ہم نے دعوت دیکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سٹارٹ کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھ کر صحابہ اکرام نے آگے کام کیا تھا، ہے نا. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اور خاندان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، اور طرف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے کی، تو وہ تھے ابو طالب. تو ہم نے ان کے لیے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت کا کام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوف سے اوپر ہو کر کرتے تھے، ہے نا. یہ نہیں کہ ڈر بھی ہے ساتھ میں اور بات بھی کر رہے ہیں. تو ڈر ڈر کر جو بات کرتا ہے اس کی بات میں دم نہیں ہوتا ہے، لڑکھا اڑائی بھی بات ہوتی ہے اس کی، اور اس کی بات میں کوئی پاور بھی نہیں ہوتی ہے. قبول کرنے والوں کو بھی کیا ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ اپنی بات میں ہی کیا ہے لڑکھڑا رہا ہے. تو انسان کو جب بھی ایسے دعوت کا کوئی کام کرنا چاہیے تو بنا کسی سے ڈرے ہی اپنی بات پہنچان دینی چاہیے. پھر کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو قریش نے ایک بندے کو اپوائنٹ کیا تھا جن کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کچھ سرداری چاہیے، یا پھر آپ کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، یا آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، اور اگر آپ کو مال وغیرہ چاہیے تو ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں، آپ اپنی باتیں کرنا یہ ختم کر دیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوینس نہیں ہوئے اس سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حامیم سجدہ کی آیتیں شروع کی پڑھی، 13-14 آیتیں، اور جو ہے پھر اس کو کنوینس کر دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر، اور پھر جو ہے اپنے قوم کی طرف گیا. اور الگ الگ روایتیں ہم نے دیکھی اس بارے میں بھی کہ ایک تو وہ قوم کی طرف گیا، دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے گھر ہی چلا گیا اور قریش اس کے پاس گئے. ایک دو روایتیں اور ہیں، دیکھ لیجیے ان کو بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا، اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی یہاں پر اسٹرانگنیس بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مضبوط رہے ہوں گے اپنے ارادوں میں، کہ حالانکہ مٹھی بھر ابھی مسلمان تھے، اتنے زیادہ کوئی لوگ نہیں تھے، لیکن قریش کو کتنا زیادہ خوف چڑھا ہوا تھا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ سارے ہی لوگ ان کی طرح ہو جائیں، ہے نا. تو ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤن کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. تو یہ ان کی مجلسیں، ان کا یہ جمع ہونا، ان کی میٹنگس ہونا، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی نا میری زبان میں وہ ہو گیا ہے تھوڑا سا، دانا نکل گیا ہے، ایک دم سے میری زبان نہیں چل پا رہی ہے آج. دیکھیں اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو عتبہ نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کروں. اور مجھے امید ہے، مطلب پیچھے روایتوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ لوگوں نے خود ان کو اپوائنٹ کیا. یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود سے یہ چیز اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جاؤں گا اور میں بات کروں گا.
مجھے امید ہے کہ میں تم لوگوں کی نسبت ان سے زیادہ نرمی سے بات کر لوں گا، یعنی کہ تم لوگ تو کٹر لہجے والے ہوتے ہو، ہے نا، اور لیکن میں کیا کروں گا، نرمی سے بات کر لوں گا۔ اتبا وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ کیا تھا، سب سے بہترین تھا، اور سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں ڈالا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ ربی۔ آم، اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا نام لے کر، ظاہر ہے اس وقت زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی تھی، صدقہ وغیرہ کا حکم، زکوٰۃ ایسے پراپر تو نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی خرچ کرنے کے لیے ابھارا جاتا تھا، ہے نا۔ تو ان کو لگتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پیسے ویسے اکٹھا کر رہے ہیں اس چیز سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جمع کر دیں گے آپ کے لیے اتنا پیسہ۔ اگر آپ سے بڑا کوئی سردار اگر سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا سردار بنا لیں گے۔ آپ کی قوم میں آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں ہوگا اور ہم آپ کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اچھا دیکھیے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، ہے نا۔ پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے انسان کو، لیڈرشپ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اگر یہ سب کچھ جنات کے اثر کی وجہ سے ہے تو جسے آپ خود اپنے آپ سے نہیں ہٹا پا رہے ہیں، تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دیں گے، ہم آپ کے علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب اتنا آپ کے اوپر خرچ کریں گے ٹریٹمنٹ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ مطلب جب اینڈ ہو جائے گی تبھی آپ کہیں گے کہ ہاں آپ نے بہت سارا کام میرے لیے کر دیا۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، تم اپنی بات پوری کر چکے؟ عتبہ نے کہا ہاں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حامیم سجدہ پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں آپ کہ اس والی روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ 12-13 آیتیں پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں آتا ہے کہ آیت سجدہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، تلاوت کا سجدہ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، لیکن اتبا اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، یعنی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پر پیش کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں نا، کافر ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کی صورت تلاوت فرمائی، یعنی کہ پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو اتبا وہاں سے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اتنا زیادہ مرعوب ہو گیا تھا ان آیتوں کو سن کر کہ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ اپنے قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا، اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس حالت میں وہ واپس نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ عتبہ آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے جماعت قریش، میں نے ان کو وہ تمام باتیں کہہ دی جس کا تم نے مجھے کہہ کر بھیجا تھا، لیکن جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو اس نے مجھے ایسی بات سنائی کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اے قریش، آج تم میری مان لو، آئندہ چاہے مت ماننا۔ اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس سے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگا ہوا ہے وہ اسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ باقی اربوں میں اس سے کام کرنے دو، کیونکہ اگر ان اربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عرب کا دل جیت لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ہے عرب میں اپنا جو ہے اقتدار قائم کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے تمہارا بھی تو نام ہوگا نا، تم بھی تو انہی کے خاندان کے ہو، ٹھیک ہے۔ چلاکی دیکھیں آپ ان کی، اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے ہی تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسے دیکھیے چلاکی کہ اگر عرب بازی لے گئے اور عرب نے ان کی بات نہیں سنی تو ظاہر ہے تم بھی تو یہ چاہتے ہو نا کہ یہ اپنا کام بند کر دے تو عرب وہ کام کر دیں گے،
ٹھیک ہے، تو تمہارا کام تو ویسے ہی بن جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا ایسا لگتا ہے ابو الولید تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ تم بھی اسی کی پارٹی میں چلے گئے ہو۔ پھر مصور بن مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر پہنچے۔ آپ کو پوری حدیث پتہ ہی ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور صلح حدیبیہ بھی آپ کو یاد ہوگی نا کہ کیا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا آگے جانے سے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم کے خزاع کی ایک جماعت کو لے کر آیا، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی کہ یہ قریش کے لوگ تھے، ان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے گئے، یعنی کہ لڑا مطلب ان کو ڈرایا۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ظاہر ہے یہ تو عمرہ کرنے نکلے تھے، آپ کو یاد ہوگا کوئی ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو ساری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ہے نا، اور ان کے ساتھ نئی بیاہی اور پرانی بیاہی اونٹنیاں بھی ہیں، اور آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تکا دیا ہے اور ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ بات کرنا جس سے سامنے والے کے ذہن جو سامنے والے کے ان کو اپیل کرتی ہو، ہے نا، یہ نہیں کہ الٹی سیدھی ادھر ادھر کی ہائے کیسے لڑ سکتے ہیں، اور ہم تھوڑی نہ لڑ رہے ہیں جو وہ لڑیں گے، یہ وہ سب کچھ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی لڑائیوں میں تو بڑا ان کو نقصان ہوا ہے، اب کیسے یہ جنگ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ چاہے تو میں ان سے ایک پیریڈ آف ٹائم کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں، اس عرصے میں وہ میرے اور لوگوں کے بیچ کوئی بھی دخل اندازی نہیں کریں گے، اور اس پیریڈ میں میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اور اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری یہ جو صلح وغیرہ کا کام تھا، یہ ایکچولی میں ہوا ہی اس لیے تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے نکلے، اور عرب سے نکل کے آس پاس کے جتنے بھی قبیلے ہیں اور جتنے بھی بادشاہ وغیرہ ہیں ان کو دعوت کا کام کرے۔ آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے بعد چین اور امن ہو گئی تھی صلح حدیبیہ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سکون سے سارے عرب کو اور عرب کے باہر لوگوں کو دعوت کا کام شروع کیا تھا۔ ایک منٹ اچھا بیٹھو دیکھیے۔ ہوں، اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کچھ پیریڈ پھر مل جائے گا تاکہ میں دعوت دے دوں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ دیکھیں کہ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا، یعنی کہ لوگ جو ہے اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائے جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہیں، اور اگر میں غالب نہیں آیا یعنی کہ لوگوں نے مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دے تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی کہ مجھے مار دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کتنی زیادہ شجاعت ہے، بہادری ہے، اور کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے تڑپ ہے کہ چاہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو میں یہ کام ضرور کروں گا، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن کہا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر فتح کریں گے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا غزوہ خیبر کا۔ کس کے ہاتھ میں لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا، یاد ہے کسی کو؟ جی
تھوڑا بہت کسی کو یاد ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ حضرت علی کو دیا تھا ہے نا؟ حضرت علی کو دیا تھا جی. تو حضرت سہل کہتے ہیں لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھیں صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے. جی میں نہیں بتا دوں. آواز لیٹ پہنچے گی نا آپ لوگوں کو شاید. حضرت سہل کہتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھیں صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. صبح ہوتے ہی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کا یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے. لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. حضرت سہیل کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا ایک آدمی بندہ بھیج کر اور جب وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اور ان کے لیے دعا کی تو فوراً ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے ان کو کوئی تکلیف تھی نہیں اور ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا. تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں ان سے اس لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کیا میں ان سے اس لیے لڑوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ میدان میں پہنچ جاؤ پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہے وہ ان کو بتاؤ. اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں ایک سرخ اونٹ مل جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی سب سے پہلے انسانیت کی خیر خواہی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی اور صحابہ اکرام کو بھی یہی ہدایتیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے پہلے دعوت کا کام کرنا ہے نا. پہلے ان کو دین کی طرف بلانے کا کام کرنا ہے. یعنی کہ جا کر اور سیدھا تلوار سے ہی ان سے بات کرنی ہے نہیں بلکہ پہلے ان سے ان کو اس بات پر کنوینس کرنا ہے اس بات پر ان کو لے کر آنا ہے کہ وہ کیا کریں اللہ کے دین پر ایمان لے کر آ جائے. حضرت مقداد بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے اس کی گردن اڑانے کا ارادہ کر دیا. میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو قیدی کیا ہوتے تھے پہلے لوگ قیدیوں کو ایسے ہی مار دیتے تھے جس کو دل چاہے جیسے. لیکن جب اسلام آیا تو پھر قیدیوں کو جو ان کے کمانڈر ہوتے تھے جو ان کے لیڈر ہوتے تھے ان کے پاس لایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جو ان کے ساتھ امیر بن کر گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو لیکن وہ جو ان کو پکڑ کر لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے کر جاؤں گا. تو ہم انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے رہے. جب دیر ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ یا اللہ کے رسول آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں یعنی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اب کیا ایکسپیکٹیشن لگا سکتے ہیں آپ اس سے جو اس سے بات کر رہے ہیں. اور اللہ کی قسم یہ تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا اور آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم چلا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور مسلسل اسے دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت عمر کو تو بڑا وہ لگا جھٹکا سا ہے نا کہ انہوں نے تو یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ نہیں لائیں گے اسلام. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے حیران ہو گئے اور حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے انہیں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے جو ہے دخل اندازی کر سکتا ہوں اور یہ جسارت میں نے کر بیٹھی ہے نا. پھر میں نے سوچا کہ میں نے اللہ کے رسول کی خیر خواہی میں ہی بات کی تھی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی اچھے خیال کبھی برے خیال آ رہے ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں جب ایسے کچھ ایکسپیکٹیشن کے الگ کچھ ہو جاتا ہے تو ایسے ان کے ساتھ ہو رہا تھا.
تو کبھی کیا سوچ رہے تھے کہ میں نے غلطی کر دی، کبھی سوچ رہے تھے کہ نہیں نہیں میں تو خیر خواہی کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت حکم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ بئر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور پھر وہ جنت میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا گہرا امپریشن ڈالتی تھی کہ ایک مطلب لگے ہوئے ہیں، لگاتار لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھوڑی تھا کہ ایمان لے کر آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنٹینیو کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، بہت اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت زہری روایت کرتے ہیں کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ دعوت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی شارٹ بات ہے نا کہ اسلام کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے اسلام، نہ الٹی سیدھی بات اسلام نام ہے اس کا، اسلام نام ہے اس کا، اور اسلام جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے، اسلام کے اندر یہ ہے، اسلام کے اندر وہ ہے، اسلام کے اندر اتنے فائدے ہیں، اسلام کے اندر یہ حکمتیں ہیں، اسلام کے اندر یہ قانون ہے وہ قانون ہے، اتنی لمبی چوڑی بات کہنے سے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ اس پر حکم نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ پھر دوزخ میں چلا جاتا، اب یہ کیا ہو گیا، جنتی ہو گیا، ہے نا۔ پھر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جو قاتل تھے وحشی بن حرب، ٹھیک ہے، یاد ہوگا آپ کو جنگ احد میں وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو ان کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک آدمی بھیجا، حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی سب دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر دگنا عذاب ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، ان کے میں قاتل بھی ہوں، میں مشرک بھی ہوں اور میں زانی بھی ہوں، ٹھیک، تو میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، اسلام مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اس پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ مگر وہ جس نے توبہ کی اور پھر جس نے جو ایمان لایا، جس نے عمل میں نیک عمل کیے، تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کی برائیاں اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اب جیسے ہی انہوں نے وحشی بن حرب تھے، انہوں نے سنا تو کہا توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط تو بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب توبہ بھی کرنی ہے، ساتھ میں ایمان بھی لے کر آنا ہے، ساتھ میں نیک عمل بھی کرنے ہیں، تینوں ہی چیزیں لگا دی، ہے نا، ایک آدھ ہوتا تو کر لیا جاتا، اب تینوں لگا دی تو کیسے پورا کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت اتاری جو کہ سورہ نساء کی آیت ہے 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اگر ٹھیک ہے گناہ ہوتے بھی ہیں تم سے آگے بھی، لیکن بس تم شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ تم سے معاف کر دے گا۔ پھر اس پر حضرت وحشی نے کہا کہ مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر آ گئی، اب پتہ نہیں اللہ مجھے میرے لیے بخشش چاہے یا نہیں چاہے، ہے نا، یا پھر
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کرے گا، سب کو نہیں بلکہ جس کے لیے چاہے گا۔ اب یہاں چاہنے کی اللہ کی چاہت کی شرط لگ گئی، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے چاہے یا نہیں چاہے، کیا اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کس طرح سے ان کی کنفیوژنس ہے، کس طرح سے ان کی جو ہے وہ سوالات ہیں، اور جوابات بھی اس سے بڑھ کر ایک سے ایک دیا جا رہا ہے نا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ زمر کی آیت 53، جس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے قرآن کی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ تم جو ہے اللہ سے اپنی امید مت توڑو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ہے نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ بخش دے گا، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ چاہے تو سب کچھ، سارے گناہ بھی سب کے بخش سکتا ہے۔ اب یہاں پہ چاہت کا ورڈ نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنرلی فرما دیا ہے کہ وہ تو سارے ہی گناہ معاف کر سکتا ہے نا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کی ہستی اس قابل ہے، اس وہ قدرت رکھتی ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے، تو تم اس کی رحمت سے کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو اس پر حضرت وحشی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو وحشی نے کیے تھے، تو کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو دیکھیے دعوت کا انداز کتنا بہترین، کون ایسا ہوگا پھر، کون مشرک ایسا ہوگا جو اتنی ساری آیتیں سنے اور پھر ہم کتنا جلدی گناہ کوئی کر لے تو اس کو کتنے بلی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو، تم تو، اور مسلمانوں کو کہاں ایک کافر اور ایک مشرک سے بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اتنی امید دلا کر بات کر رہے ہیں، تو ہم تو کافر کو تو بہت ہی برا ٹریٹ کرتے ہیں، کہاں ایک مسلمان کی تو ہم بہت ہی واٹ لگا دیتے ہیں نا کہ بھائی مسلمان ہوتے ساتھ تمہارے یہ کام ہے، یہ وہ، تمہیں تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ دعوت، جب آپ کا دعوت کا انداز ہو، یعنی کہ آپ دین کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں، تو تھوڑی سی آپ کو پولائٹنیس دکھانی چاہیے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، آج زبان نہیں چل پا رہی ہے میری، درد بھی کرنے لگی اب ایک دم سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے دعوت کا کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم دین کے اپنے پھیلانے کا کام لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سے یہ کام کروا لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین